تو آخرکار یہ سب آئے حضرت نوح کے پاس اور کہنے لگے کہ ہمارے یہاں بچے پیدا نہیں ہوتے. اچھا یہ بھی سمجھ لے کہ بچوں کا پیدا نہ ہونا یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. اور اب وہ عذاب دھیرے دھیرے ہماری بستی کو بھی ہمارے سماج کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. 2-3 بچے ہوتے ہیں, لوگ نسبندی کرا لیتے ہیں اور بچوں کی پیدائش بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھوٹا پریوار سکھی پریوار. یہ سکھی پریوار نہیں, یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب. مجھے میرے ایک دوست نے چھوٹا سا آرٹیکل بھیجا تھا موبائل پر, اس کو میں آپ کو مختصر میں سنانا چاہتا ہوں. گھروں میں بھی میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں. عورتیں بھی کہتی کہ بھئی زیادہ بچے نہیں ہونا. سیریل دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر ایک ذہن بن رہا ہے مسلمانوں کا بھی, زیادہ بچے نہیں ہونا اور بیٹی تو ہونا ہی نہیں. یہ سب حالات ہیں. یاد رکھنا جو تم رکاوٹ لگا رہے ہو خدا کی دین پہ رکاوٹ لگا رہے ہو, اور جس دن وہ دینا بند کر دے گا تم تڑپو گے, مانگو گے تو بھی وہ نہیں دے گا. پھر آپ سوچیں گے کہ 10-10, 12-12 بچوں کی پرورش کیسے ہوگی. ہم کہتے ہیں پرورش کرنا کسے, کوشش تو ہمیں کرنا ہے. اللہ رب العزت انہیں بھی رزق دیتا ہے, ہمیں بھی رزق دیتا ہے. جو ہمیں کھلا رہا ہے وہ ان کو کھلائے گا. ہمارے اندر کیا طاقت ہے کسی کو کھلانے کی. اور مسلمان اللہ پہ توکل کرتا ہے. اور اولاد کی رکاوٹ ایک تو لوگ فیشن بنا چکے ہیں, دوسرا ڈاکٹروں کی بدماشی ہے. ڈاکٹر یہ بدماشی کرتے ہیں کہ نارمل ڈیلیوری میں جو ہے ان کو کم پیسے ملتے ہیں, سیزر کی رٹ لگاتے ہیں, 2-4 بچے سیزر میں ہوتے ہیں, اس کے بعد تیسرے بچے میں کہتے ہیں جان کو خطرہ ہے. سارا قصہ تمام. بہت سوچنے کی بات. آپ سوچیں گے یہ بات مسجد سے کیوں ہو رہی ہے. یہی بات تو قرآن کہہ رہا ہے. میں قرآن کی بات پیش کر رہا ہوں, قرآن کی بات پیش کر رہا ہوں. اولاد کی کثرت کرو. حضور فرماتے ہیں کہ میں امت کی کثرت کی وجہ سے قیامت کے دن فخر کروں گا. ارے کم سے کم اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے نبی ہماری وجہ سے فخر کریں گے, ہمارے آقا ہماری وجہ سے فخر کریں گے. کتنی بڑی بات ہے یہ. اس لیے اللہ اولاد پہ روک مت لگاؤ. اللہ کی دین, یہ بانجھ پن اللہ کی کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے. اور سوچو جس اولاد کو تم روک رہے ہو سکتا ہے کہ جو پیدا ہو چکے وہ غدار ہوں, اور جو پیدا ہونے سے جس کو روک رہے وہی وفادار ہو. یہی تو ہو سکتا ہے. تو میرے دوست نے جو آرٹیکل بھیجا تھا وہ آپ کو سنانا چاہتا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک اسکول کی ٹیچر اسکول میں جب وہ آتی تھی تو معمول سے کچھ تاخیر سے وہ آتی تھی اور بچوں کو پڑھا کر وہ جلدی جانے کی کوشش کرتی. ایک دن بچوں نے اس سے پوچھ لیا کہ ٹیچر آپ آتے لیٹ ہیں لیکن جلدی جانے کی آپ کوشش کرتے ہیں, تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا کیوں ہے یہ تو بعد میں بتاؤں گی, لیکن میں تم لوگوں کو ایک کہانی سناتی ہوں بچوں. اس نے کہانی سنائی کہ ایسا ہوا کہ ایک شخص تھا اور اس کے گھر میں 4 بیٹیاں تھیں. 4 بیٹیاں پیدا ہو گئی تھی اور تھوڑی تھوڑی بڑی ہو گئی تھی. 5ویں جو بیٹی پیدا ہوئی تو وہ 5ویں بیٹی باپ اس کی پیدائش پہ بڑا ناراض ہوا اور اس نے کیا کیا کہ رات کو چپکے سے وہ نکلا اور وہ ایک دن کی بچی کو لے کر اور درخت کے نیچے اس کو ڈال دیا اور رات بھر انتظار کرنے لگا کوئی اس کو اٹھا کر کے لے کے جائے, لیکن کوئی اس کو اٹھا کے لے کر نہیں گیا. صبح کو دیکھا تو وہ درخت کے نیچے ویسے ہی
وہ کہتے ہیں نا جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. وہ صبح پھر وہ لے کے آیا کہ محلے میں بوما بوم نہ ہو, چیخ پکار نہ ہو, وہ لے کر آیا. پھر دوسری رات کا انتظار کیا, دوسری رات کو بھی ایسے ہی کیا. رات بھر وہ درخت کے نیچے پڑی رہی, لیکن اس کو کتے نے بھی نہیں کھایا, جانوروں نے بھی نہیں کھایا, ایسے ہی سر سلامت رہی. پھر اس کو لے کر آیا. تیسری رات بھی یہی ہوا. تیسری رات کے بعد دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا, ایسا لگتا ہے کہ یہ بچی اپنی مقدر کی ہے, اس کو رکھ لیا. اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ پھر اس کی بیوی مراد سے ہوئی, اور اب کی بار ایسا ہوا کہ ایک بیٹی مر گئی اور ایک بیٹا پیدا ہوا. پھر دوسری بیٹی مر گئی, دوسرا بیٹا پیدا ہوا. تیسری بیٹی مر گئی, تیسرا بیٹا پیدا ہوا. چوتھی بیٹی مر گئی, چوتھا بیٹا, 4 بیٹے پیدا ہوئے. اب بالکل معاملہ گویا کہ برعکس اور الٹ ہو گیا. جو 4 بیٹیاں تھی وہ مر گئی اور 4 بیٹے پیدا ہوئے, اور جس کو درخت کے نیچے چھوڑ آتا تھا اب وہ ایک لوتی بیٹی ہو گئی. 4 بھائیوں کی ایک بہن ہو گئی. تو بھائیوں کی شادیاں ہوتی رہی. سب شادیاں کر کے الگ الگ بھاگ گئے. ماں کا انتقال ہو گیا, یعنی اس کی بیوی کا, اور اب وہ آدمی اکیلا بچا ہے, اور اس کی عمر ہو گئی ہے 60 سال سے زیادہ. اس کو ہو گیا ہے فالج, نہ وہ اٹھ سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے, نہ پھر سکتا ہے, کچھ نہیں وہ کر سکتا. لیکن اب اس کی خدمت کے لیے نہ کوئی بہو ہے نہ کوئی بیٹا ہے. تو وہی لڑکی ہے وہ جس کو درخت کے نیچے پھینک آتا تھا, وہی لڑکی آج اس کے کام آ رہی ہے, اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں ہے, وہ میں ہی ہوں. آپ توجہ فرمائیں کہ یہ حال ہوتا ہے. تو انسان بیٹے سے نفرت کرتا ہے, بیٹی سے نفرت کرتا ہے, کبھی بیٹی سے نفرت کرتا ہے, کبھی بیٹے سے کرتا ہے, کبھی مطلقاً بچوں سے کرتا ہے. 2 ہی چاہیے, 3 ہی چاہیے, یہ نہیں چاہیے. اللہ سے کہو, اللہ تو جتنا دینا چاہتا ہے, تو کریم, جب دینا چاہتا ہے تو میں بندہ ہوں, میں ضرور لینا چاہتا ہوں. اور خواتین تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو میں ان سے بھی کہتا ہوں, اللہ جب دے رہا ہے تو وہ تمہیں سنبھالنے کی طاقت بھی عطا کرے گا. اتنا یاد رکھنا بس, خدا دے رہا ہے تو سنبھالنے کی طاقت بھی اللہ عطا کرے گا, اور اگر تم بانجھ ہو گئے تو یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہوگا. تو ایسا ہی ہوا. نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا, وہ عورتیں بانجھ ہو گئی, بچے پیدا ہونا بند ہو گئے, بارش بند ہو گئی, اور نہریں خشک ہو گئی, اور باغات بھی جو ہے وہ ختم ہو گئے. تو وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئے, تو نوح علیہ السلام نے ان سے کہا, وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اس طریقے سے قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو, توبہ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, اور تم پر سراٹے کا وہ مینا برسائے گا, بارش برسائے گا. اور فرمایا کہ وہ تمہاری اولاد سے تمہاری مدد فرمائے گا, یعنی تم کو اولاد بھی عطا کرے گا, اور وہ تمہاری کھیتیاں تم پہ ہری کر دے گا, تمہارے باغات کو ہری کر دے گا. تو کیا ہوا, ان لوگوں نے اس پر عمل کرنے کی بجائے انہوں نے کہا کہ ان کی بات نہیں ماننا, اللہ سے معافی نہیں مانگنا, بلکہ تم اپنے بتوں کا دامن پکڑے رہو اور ان کو خوش کرتے رہو, ان کے ذریعے سے کام بنے گا. یہاں پر امام راضی نے ایک واقعہ لکھا ہے, وہ آپ سے عرض کرتا ہوں. آپ لوگ بھی کبھی کبھی روزے میں پریشان ہوتے ہیں تو وظیفہ مانگتے ہیں. کسی کو بیٹا نہیں ہوتا تو وہ وظیفہ مانگتا ہے, کسی کا کاروبار مندی پہ آ جاتا ہے وہ وظیفہ مانگتا ہے. یہ قرآن کا وظیفہ ہے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, کہنے لگا کہ حضرت مجھے روزی کی تنگی ہے, میں کیا کروں؟ فرمایا استغفار کر. پھر ایک شخص ہے, کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں مجھے بیٹا ہو. فرمایا استغفار کر. پھر ایک شخص ہے کہ حضرت بارش چاہتا ہوں, کہا استغفار کر. ایک شخص ہے حضرت میری کھیتی میں مال کم آتا ہے, تو فرمایا استغفار کر. 4 لوگ آئے, جواب ایک ہی ملا. تو جو محفل میں لوگ بیٹھے تھے, امام پاک سے پوچھا 4 سوال کا ایک ہی جواب. فرمایا اپنی طرف سے نہیں دیتا بلکہ قرآن کی طرف سے دیتا ہوں, کیونکہ نوح علیہ السلام نے ان 4 مسائل پر اپنی قوم کو استغفار کا ہی حکم دیا تھا. یعنی اگر کوئی استغفار کرے تو اللہ اس کو بیٹا دے گا, توبہ کرے, کثرت سے استغفار کرے, بارش کا نزول ہوگا, کثرت سے استغفار کرے تو کھیتیاں ہری ہو جائے گی,
استغفار کی بڑی برکت ہے، اس لیے اپنا معمول بنائیے کہ روزانہ فجر کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کریں۔ اگر کوئی روزانہ 100 بار استغفار کر لے تو انشاءاللہ وہ کبھی روزی روٹی کے معاملے میں پریشان نہیں رہے گا، اللہ اس کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ پھر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ نوح علیہ السلام کی بات مان لیتے، انہوں نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ، آپ کو جھوٹا کہا، مجنون اور پاگل کہا، آپ کو گمراہ کہا۔ دیکھ رہے ہیں آپ قوم کی بدتمیزی، قوم کی زبان درازی، اس سے پتا چلا یہ جو قرآن میں پڑھ کر کے داعیان دین کو تسلی ملتی ہے کہ انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لائے ان کی قوم نے ان کو کتنا ستایا حق بات کہنے کی وجہ سے۔ ہمارے داعیان دین تھوڑی تھوڑی بات میں ڈر جاتے ہیں، ارے کیا ہوگا، ارے کیا ہوگا، ارے دیکھو کیا انجام، اللہ اکبر، اللہ والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا لوگوں نے، گمراہ کہا، پاگل کہا، جھوٹا کہا۔ اسی پہ بس نہیں کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں جھوٹا نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ اس طریقے سے آپ نے فرمایا، یہ سب چیزیں آپ کہتے رہے اور لوگوں کو تسلی دیتے رہے، تو قوم نے اس پہ بھی بس نہیں کیا۔ ایسے ڈائریکٹ عذاب نہیں آ جاتا ہے، دیکھو کس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ معاملات چل رہے ہیں۔ قوم نے گالیاں دی، آپ نے صبر کیا، جواب دیا میں ایسا نہیں ہوں جو تم مجھے کہہ رہے ہو۔ پھر قوم نے کیا کہا، اگر آپ دین کی تبلیغ سے باز نہیں آئیں گے، اگر آپ حق کہنے سے باز نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے، آپ پہ پتھروں کی برسات کر دیں گے۔ اور انہوں نے کیا بھی، حضرت نوح علیہ السلام کو اون کے کپڑے میں لپیٹا اور اتنا مارا کہ وہ سمجھے کہ نوح علیہ السلام وفات پا گئے، اور نوح علیہ السلام کو اٹھا کر کے ان کے گھر میں پھینک آئے۔ نوح علیہ السلام خون میں لہو لہان تھے۔ پھر آپ ان کے کپڑے سے نکلے اور قوم کو کہنے لگے میری قوم شرک مت کرو، باز آ جاؤ، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لے آ جاؤ، اپنی بری باتوں سے پرہیز کرو، بد چلنی سے پرہیز کرو، بد اتواری سے پرہیز کرو اور دین حق کی طرف آ جاؤ۔ خون بہ رہا ہے جسم سے، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کو اس طرف بلا رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے اس پر بھی آپ کی بات پہ کان نہیں دھرا، بلکہ ایک بڈھا لکڑی ٹیکتے ٹیکتے جا رہا تھا اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو وہ بڈھے نے کہا دیکھ یہ نوح جو ہے نا اس کی بات کبھی نہیں ماننا۔ تو اس بچے نے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے کہا اس کے باپ سے کہ تو مجھے لکڑی دے تاکہ میں اس کو بتاؤں کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اور بچے نے لکڑی لے کر حضرت نوح علیہ السلام کو خوب مارا۔ تو تب نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ اگر یہ بوڑھے نہیں مانتے تھے تو ایک امید تھی کہ کم سے کم بچے ہی سدھر جائیں گے اور یہ میری بات مان لیں گے، لیکن ان سے زیادہ بدبخت تو ان کے بچے ہیں۔ تو اللہ نے کہا نوح جتنے تجھ پہ ایمان لا چکے ہیں بس اس کے سوا اب مسلمان اور نہیں ہوں گے، بس اتنے ایمان والے رہیں گے، اس سے زیادہ لوگ تیری بات نہیں مانیں گے۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہ جب اب اور لوگ مسلمان نہیں ہوں گے تو یہ کافر ہی رہیں گے، تو یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، تو ایک کام کر مولا اب میں مغلوب ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، مولا تو ہی ان پر عذاب نازل فرما اور ان کو ہلاک کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ نوح ٹھیک ہے ہم نے تیری دعا سن لی، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے اور ان پر ہم طوفان بھیجیں گے، طوفان آئے گا ان پر، اور تو اس سے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان والے امتیوں کو بچانے کے لیے ایک ترکیب کرنی ہوگی کہ تمہیں کشتی بنانی ہوگی، آپ کشتی بنائیں۔ اب نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ نوح عذاب میں جلدی نہیں کرنا، اب تو یہ نہیں کہنا کہ عذاب جلدی بھیج، یہ بھی نہیں کہنا، یہ بھی نہیں کہنا کہ مولا اس میں تاخیر کر دے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کب کیا کرنا ہے، اب تمہیں جو کام دے دیا گیا تم وہ کام کرو۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا جب حکم ہوا تو آپ کو نقشہ اللہ نے بتایا کہ تمہیں کشتی کیسے بنانا ہے، تو فرمایا گیا کہ دیکھو کشتی کا ایک سرا مرغے کے منہ کی طرح ہوگا اور دوسرا سرا مرغے کی دم کی طرح ہوگا۔ آپ نے گورانی مرغا دیکھا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے چھوٹے بچوں نے ابھی کم دیکھا ہوگا،
اب محلے میں بھی گورانی مرغے نہیں چلتے پھرتے، مرغیاں ہوتی ہیں، مرغے جلدی نظر نہیں آتے، اور اب تو وہ سفید کا ہی دور چل پڑا ہے، ہو سکے تو اس سے بچا کرو۔ وہ جو سفید مرغ جو ہے نا، بائلر جس کو آپ کہتے ہیں، جتنا بچ سکتے اس سے بچو۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ وہ بیماری کی جڑ ہے وہ غذا۔ ہفتے میں ایک ہی دن کھائیے لیکن دیسی مرغی کھائیے، بائلر سے حتی الامکان پرہیز کیجیے، کیونکہ اس کو ایسی غذائیں کھلائی جاتی ہے کہ وہ غذائیں اگر آپ کے پیٹ میں، ظاہر سی بات ہے اس کے پیٹ میں گئی، وہ کٹ کر کے آپ کے پیٹ میں جائے گی تو وہ آپ کے لیے بھی نقصان ہوگا۔ ناجائز و حرام نہیں ہے، ہم اس کو ناجائز و حرام نہیں کہتے، لیکن ہمارے علماء نے کہا کہ اس سے جتنا آدمی بچ سکتا ہے بچے۔ کھائیں، کھانا چاہے تو کھائیں، کوئی حرج نہیں ہے، ناجائز و حرام نہیں کہتے، لیکن جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، زیادہ تر اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ تو دیسی مرغے کی بات کر رہا تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں غورانی مرغا کہتے ہیں، غورانی مرغا۔ وہ مرغا کبھی آپ دیکھیے گا تو اس کا منہ اس طرح ہوتا ہے کلگی کے ساتھ، اس طرح ایسے، اور اس کی دم ایسے ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ کشتی ایسے ہوگی مرغے کے منہ کی طرح، اور اس کا پچھلا حصہ مرغے کے دم کی طرح ایسے، اور اس کا جو بیچ ہوگا وہ پرندوں کے پیٹ کی طرح ہوگا، یعنی مرغئی کی پیٹ کی طرح ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کشتی کا نقشہ مرغے کی شکل میں ہوگا، دونوں طرف سے ایسے اٹھی ہوئی ہوگی اور بیچ میں ایسے ہوگی۔ اس کی لکڑی ساگوان کی ہوگی، یعنی ساگوان کی لکڑی کا انتخاب قدرت نے کیا ہے، یعنی لکڑیوں میں یہ لکڑی، اور اللہ کے نبی نے اس کو پسند کیا ہے۔ بات یہی ہے، میں سوچتا تھا صدیاں بیت گئی، جو ساگوان کی قیمت ہے اور جو اس کی اہمیت ہے اس کے برابر کوئی لکڑی نہ ہو سکی، تو جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ جس کو نبی نے پسند کیا ہو اپنے لیے، اور جس کو خدا نے اپنے نبی کے لیے پسند کیا ہو، پھر اس کی قیمت کو کون گھٹا سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ لکڑی ساگوان کی ہوگی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ساگوان کے درخت تو بوئے، وہ ایسے ریڈی میڈ نہیں مل گئے، وہ حضرت نوح علیہ السلام نے بویا اس کو، ایک روایت یہ بھی ہے، اس کو پانی دیا، آبیاری کی، وہ اگے، اگنے کے بعد پھر اس کو کاٹا، اور اس کو کاٹنے کے بعد پھر کشتی بنائی۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کشتی جو ہے وہ چھوٹی موٹی ہوگی، وہ کشتی 3 منزلہ تھی، 3 منزل تھی اس کشتی کے اندر، اور اس کی جو لمبائی تھی وہ 450 فٹ کی تھی، 450 فٹ لمبی تھی وہ کشتی، یعنی چھوٹی موٹی کشتی نہیں، بہت بڑی تھی، اور اس کو نوح علیہ السلام نے بنایا تھا جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کی مدد سے، 450 فٹ لمبی، 75 فٹ اس کی چوڑائی تھی، 450 فٹ لمبی، 75 فٹ چوڑی، اور اس کی اونچائی 45 فٹ، 45 فٹ کی اس کی اونچائی تھی، یعنی سوچو اتنی اونچی تھی وہ کشتی، اور اس میں 3 منزلیں تھی۔ سب سے نیچے کی منزل میں جنگلی جانور تھے، وحشی جانور، شیر، چیتے، ہرن، جو وحشی جانور ہے یہ سب جانور تھے، اور بیچ کے حصے میں حلال جانور تھے اور پرندے تھے، اور اوپر کے حصے میں انسان تھے، اور انسانوں کی کل تعداد 80 تھی۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، تو کتنے لوگ مسلمان ہوئے آپ کے ہاتھ میں؟ 79 لوگ، اور 80 تو آپ تھے، 79 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور ہمارے مبلغین یا ہمارے علماء یا مقرر لوگ چاہتے ہیں ادھر ہم بولیں ادھر سب لوگ عمل کریں۔ ارے نبی کی زبان میں کتنی تاثیر ہوتی ہے، پھر بھی اپنا کام صرف بولنا ہوتا ہے، بس اپنا کام صرف بولنا ہوتا ہے، ہم صرف بولیں گے، لوگوں کو ہم توفیق نہیں دے سکتے، ورنہ توفیق دینا اپنے ہاتھ میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ اور قدرت ہزار لوگ تقریریں سن لیں، کتابیں پڑھ لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن جس کی قسمت میں نہیں تو نہیں ہے۔ اتنی تقریریں انہوں نے نوح علیہ السلام کی سنی، نہیں سدھرے۔ 79 لوگ 950 سال میں مسلمان ہوئے، اس میں تو تقریباً جو ہے وہ 6 اور 1 7 لوگ تو آپ کے گھر ہی کے تھے بس،
اور باقی دوسرے تھے. 3 آپ کے بیٹے, 3 آپ کی بہویں, 1 آپ کی بیوی اور 1 آپ خود. اس طریقے سے 6 اور 2 8. اب باقی باہر کے تھے, اور اس میں سے تو 1 بیوی تھی وہ مسلمان بھی نہیں ہوئی تھی, اور 1 بیٹا تھا وہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا. جب نوح علیہ السلام کشتی بناتے تو وہ جو دوسری بیوی تھی نا وہ تالیاں بجاتی اور کہتی دیکھو یہ پاگل کیا کر رہا ہے, پہلے تو اپنے آپ کو نبی کا, اب یہ بڑے ہی مستری بن گیا, یہ مستری ہو گیا, یہ تو پاگل ہی ہے معاذ اللہ, اس طرح کہتی تھی. اور کفار مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا کریں گے آپ کشتی کا. آپ فرماتے تھے کہ ہم اس کو چلائیں گے, تو کہا کہ یہاں پہ اتنی خشک سالی ہے کہ پینے کو پانی نہیں ہے اور تیری کشتی کہاں چلے گی. تو آپ نے فرمایا میرا اللہ جب کشتی بنانے کا حکم دے رہا ہے تو کشتی چلانے کے لیے بھی انتظام کر دے گا. وہ خوب مذاق اڑاتے رہے, لیکن اللہ کا پیغمبر اللہ کے حکم پہ کام کرتا رہا. اور جب کشتی 2 سال میں بنی, کشتی بننے کو 2 سال لگے. دیکھو کتنی محنت انبیاء سے کروائی گئی ہے, کتنی محنت کی ہے نبیوں نے. ہم کیا سوچتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ادھر کام کریں ادھر رزلٹ ہاتھ میں آ جائے. 2 سال اللہ کے پیغمبر نے کشتی بنائی. اور ایک فضیلت والی بات بھی سن لیں کہ وہ کشتی کے اندر کم و بیش 1,24,000 سے کچھ زائد تختے موجود تھے. تو نوح علیہ السلام جو کشتی میں تختے لگاتے تھے تو بعد میں وہ گر جاتے تھے. تو روایتوں میں آتا ہے, صاحب معارج لکھتے ہیں کہ اللہ سے عرض کیا مولا یہ تختے گر کیوں جاتے ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ہر تختے پر ایک نبی کا نام لکھا ہے, لیکن جو تو نے میرے نبی کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہے, تو تو نے ان کے ساتھ ان کے 4 یار ابو بکر, عمر, عثمان و علی کا نام نہیں لکھا, وہ نام بھی تو لکھ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تو نے میرے محبوب کا جو نام لکھا ہے ان کے ساتھ ان کی اہل بیت علی, فاطمہ, حسن, حسین کے نام بھی لکھ, اس کی برکت سے تیری کشتی کو نجات ملے. مختلف روایتیں لوگوں نے بیان کی ہے. تو نوح علیہ السلام کی کشتی 2 سال میں تیار ہوئی. اب کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی روٹیاں پکا رہی تھی, وہی والی جو کافرہ تھی, جو ایمان نہیں لائی تھی, وہ روٹیاں پکا رہی تھی. اس سے اچانک پانی ابل پڑا. جب پانی ابل پڑا تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سمجھ گئے اب طوفان آ گیا, طوفان کا وقت ہو گیا. تو آپ نے جلدی جلدی لوگوں کو تیار کیا. جو آپ نے کشتی میں لیے ہیں تو 1 جوڑا لیا تھا, جیسے شیر شیرنی, ہرن اس کا نر, اسی طریقے سے طوطا اس کی مادہ, اسی طرح سے چڑیا اس کی مادہ, یعنی 1 جوڑا سب لیا تھا, کیونکہ سب کو ڈوب جانا تھا, سب کو کم ہو جانا تھا. جو کشتی میں رہیں گے بس وہی بچیں گے. تو نوح علیہ السلام نے 1 جوڑا اللہ کے حکم سے سارے جانوروں کا, چرند و پرند کا, سب کا لیا اور لے کر کے آپ کشتی میں سوار ہوئے. تو کیا ہوا, پانی نکلا تندور سے, پتھروں سے, زمین پھٹی, زمین سے پانی, آسمان پھاڑ دیا, آسمان سے پانی, اور صرف پانی جب پانی پانی ہو گیا تو پھر ایسی طوفانی ہوا چلی کہ موجیں اٹھ اٹھ کر پہاڑوں سے ٹکراتی تھی اور وہ کشتی اس کی دوش پر چلتی تھی. تو جب طوفان شروع ہوا تو نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا تو بھی کشتی میں آ جا, توبہ کر لے, کافروں کو چھوڑ دے. تو اس نے کہا کہ میں نہیں آنے والا. وہ آپ نے فرمایا کہ تو ڈوب جائے گا. تو اس نے کہا کہ تمہارا اللہ پہاڑ تک موجے نہیں پہنچائے گا, میں وہاں جا کر اپنے آپ کو بچا لوں گا. تو نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو بہت سمجھایا. اللہ نے کہا نوح اب اس کو نہیں سمجھانا. ایک موج اٹھی, اس کو لے ڈوبی. اس کے سلسلے میں ایک وضاحت کرنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو بیٹا تھا نا, نوح علیہ السلام کے سگے بیٹے 3 تھے, سام, حام اور یافس. تو یہ تینوں جو سگے بیٹے تھے یہ ایمان لائے. وہ جو تھا نا کنعان چوتھا, تو وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا, بلکہ نوح علیہ السلام نے جو دوسری عورت سے نکاح کیا تھا یہ اس کے پہلے گھر سے آیا ہوا تھا. اس کی وضاحت ضروری ہے.
کیونکہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نا من اہلی، اللہ یہ میرے گھر والوں سے ہے، یہ نہیں فرمایا کہ منی یہ مجھ سے ہے، بلکہ کیا فرمایا من اہلی یہ میرے گھر والوں سے. تو اللہ نے لیس من اہلک، یہ تیرے گھر والوں سے نہیں ہے، یعنی وہ وہاں سے آیا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ جو نبی کی اولاد ہے، جو نبی کی اولاد ہے وہ کافر نہیں ہو سکتی. نبی کی اولاد کافر نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو نبی کی سگی اولاد تھی وہ ان کو تو ایمان کی دولت مل گئی، لیکن جو وہ پہلے گھر سے آیا تھا وہی بگڑا ہوا تھا. تو دراصل حضرت نوح نے اس کو اپنا بیٹا کہا، تو یہاں کچھ لوگوں کو دھوکا ہو جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں لیکن عرف میں اس کو بیٹا بھی کہتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب وہ پہلے گھر سے بھی آیا تو اس کی ماں سے نکاح ہو گیا تو وہ بیٹا ہی کہلائے گا. بہرحال وہ بیٹا ہوگا لیکن حقیقی بیٹا نہیں ہوگا. اب آپ اس کی تفصیل سمجھ لیے، اس کی تفصیل آپ کو پتا چل گئی. تو اس کی ماں بھی ڈوب گئی، وہ بھی ڈوب گیا. اب نوح علیہ السلام کی کشتی جو چلی ہے، جو طوفان آیا تھا وہ رجب کی 6 تاریخ کو آیا تھا. کتنی تاریخ کو؟ رجب کی 6 تاریخ کو. 6 رجب سے لے کر 10 محرم تک، 6 رجب سے لے کر محرم کی 10 تاریخ تک کم و بیش 6 مہینے تک وہ کشتی چلتی رہی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلتی رہی. طوفان میں ایسی ہوائیں چلتی تھی تیز کہ سب ختم ہو گیا، اور وہ عالمی طوفان تھا، یعنی وہ طوفان پوری کائنات میں، پوری دنیا میں آیا تھا. سب جگہ اس کے پانی نے تباہی مچائی اور سب ختم کر دیا. نہ کوئی درخت رہا، نہ کوئی باغ رہا، نہ کوئی تنکا رہا، نہ کوئی مکان رہا، سب ختم ہو گیا. اور 6 مہینے کے بعد وہ کشتی جودی پہاڑ سے لگی. یہ جودی پہاڑ کہاں ہے؟ اس کا سلسلہ ہے موصل، ملک شام. ملک شام میں اس کا سلسلہ ملتا ہے، وہاں لگی. اور وہاں یہ کشتی کیوں لگی؟ وہاں کشتی لگنے کی وجہ یہ ہے کہ سارے پہاڑ تکبر سے کہتے تھے میں کتنا اونچا ہوں، میں کتنا اونچا ہوں، میں کتنا اونچا ہوں. ہر پہاڑ کہتا تھا میں کتنا اونچا ہوں، اور تنہا جودی پہاڑ کہتا تھا مولا میں کچھ نہیں ہوں. تو اللہ کا کی بارگاہ میں اس کا یہ کہنا کہ مولا میں کچھ نہیں ہوں، خدا کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ نوح کی کشتی وہاں جا کر کے ٹکرا گئی اور لگ گئی، اور وہیں پر وہ رک گئی. تو 10ویں محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی.